کہ اتنی بات ہمارے اکابر بھی کہتے ہیں کہ بہرحال فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں، تو چونکہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، تو اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کرامات اور واقعات ایک حد تک تو اچھے ہوتے ہیں. جیسے میں اب ہر بیان، میں نے ایک دفعہ بیان کر دیا شہداء کے خون کی خوشبو یا وہ فرشتے اترے، اب میں ہر بیان میں فرشتے، خون اور بیٹری چارج اور فلانے قصے ہی لے کے بیٹھا رہوں گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ غلو ہو جائے گا. بھائی اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن و حدیث بتاؤ. کبھی کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی بزرگ کا کوئی واقعہ، تو جب تبلیغی جماعت بنی تھی اس وقت اتنی پھیلی نہیں تھی، اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا. اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض الصالحین ہے، میں نہیں کہتا میں تو چھوٹا آدمی، بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے، خود تبلیغ ہی کے بعض بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ریاض الصالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا، تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض الصالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں، ان میں واقعات نہیں ہیں، تاکہ کیونکہ اب لوگوں کا وہ ظرف نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتے لوگ بات، بعض دفعہ اس سے غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں، بعض دفعہ اس کرامت کو بزرگی کا معیار سمجھ بیٹھتے ہیں. تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا. تو یہ ایک رائے ہے، تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ان کی مرضی، وہ زیادہ بہتر اس کام کو. اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل اعمال کے بجائے کیا ہونی چاہیے؟ ریاض الصالحین، اس میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں، اس میں بہت سارے دن اور رات کے اعمال ہیں، تو وہ زیادہ ہے. فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی ہیں، تو حضرت شیخ الحدیث کی رائے یہ تھی کہ فضائل اعمال میں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. تو بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بھئی اگر ان میں بھی صحیح حدیثیں ہی آ جائیں ساری تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا نا، کیونکہ جب کام پھیلتا ہے تو پھر اس کا معیار اسی حساب. تو یہ بعض بڑے تبلیغی کے بعض بزرگوں کی ایک رائے ہے، دوسرے علماء کی بھی، اس کو رائے کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ ایک کتاب کو جو آپ اپنی رائے کے مطابق اس کو شرک بھرا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کے کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. ہاں، کرامت میں ایسے قصے سنانا کہ اس سے اللہ کی توہین کا پہلو نکل رہا ہو، یہ غلط ہے، یا اس کی روایت ہی مستند نہ ہو، یہ بھی غلط ہے. کوئی بھی کسی بزرگ کے بارے میں پھینک دو، وہ ایسے تھے، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یوں الٹے ہو گئے، انہوں نے وہ کھایا، تو یہ پھر زیادہ ہو جائے گی ایک حد تک. تو وہ میں گیا نا ایک میوزیم میں، تو مجھے وہ وزٹ کرا رہے تھے، بس تھوڑی سے وزٹ کرا رہے تھے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ حضرت علی کی پگڑی ہے. میں نے کہا شاید ہوگی بھائی، میں نے کہا ٹھیک ہے شاید. تو دوسری یہ کیا، یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ممکن ہے، ہو سکتا ہے بھائی، اب کیا کہہ سکتے. ایسے میں ہاں کرتا جا رہا تھا. پھر میں نے کہا یہ، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ کچھ زیادہ ہو گئی کافی دیر سے ہم کر رہے ہیں، اب کیا ہو گئی؟ زیادہ ہی ہو گئی. تو کرامت کا بھی ایک حد ہے. اتنی ساری چیزیں آپ ہی کے بزرگ سے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، وہ بنا کے مارکیٹ میں لا رہے ہو. پیرانے پیر کے بارے میں اتنی عجیب کرامتیں، وہ جان چھڑوا لی فرشتوں سے لے جا کے، وہ واپس ڈلوا دی. یہ کچھ کیا ہو جاتی ہیں، مستند بھی نہیں ہے اور کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی ایک حد ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، تو یہ بھی تھوڑا سا کوئی مستند بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.